ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اس میرے محبوب نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے ایک بار سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والے، یوسف علیہ السلام والے کنعان سے مصر کی طرف کیسے آئے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں اس کے جواب میں آیات للسائلین فرما کر 11 رکوع قرآن مجید کے سورہ یوسف میں 11 رکوع تک حضرت یوسف کا واقعہ ذکر کیا، اور جیسے ہی اس کو ذکر کیا تو شروع میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ پر ایک حسین قصہ، احسن قصہ ذکر کرتے ہیں، وحی کر کے کرتے ہیں، اس قرآن میں وحی کرتے ہیں، یعنی اس کتاب میں جو آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں ہم بھی وہی آپ پر نازل کر کے بتاتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس واقعے سے، اس وحی کرنے سے پہلے بالکل بے خبر تھے۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا کہ ان کنت من قبلی لمن الغافلین، یہ نبوت کو پکا کرنے کے لیے فرمایا گیا، تاکہ لوگ سننے والے غور فکر کریں کہ جس نے اس کو ابھی ابھی قصہ بتایا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب ہم وہی کرتے ہیں، اس قرآن میں کرتے ہیں اور بہترین قصہ سناتے ہیں، اور آیات للسائلین، سائلوں کے سوال کے جواب میں آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ سننے والے سن کر غور فکر کریں کہ آج تک جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی قصہ، کوئی بات کبھی نہیں بیان کی تھی، اور بتانے والا بھی ابھی فرما رہا ہے کہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ اللہ پاک نے ابھی اس کو بتایا۔ اللہ پاک نے اس طریقے سے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تاکہ ان کو یقین آ جائے، اور اگر تم مانتے ہو کہ اللہ کا وحی اس پر نازل ہوتی ہے تو مان لو کہ اللہ کا نبی ہے، اگر نہیں تو تم ہی بتاؤ کہ ابھی ابھی اس قصے کو اس پیغمبر پر کس نے واضح کیا۔ یہ ایسا سوال تھا جو پورے معاشرے میں گھوم رہا تھا، تم بتاؤ کہ کس نے بتایا، جس نے اتنی زندگی گزاری ہے کبھی یوسف علیہ السلام کی بات ہی نہیں کی تھی، یہ اچانک جو بات کی یہ کس نے بتائی اس کو، تم بتاؤ۔ یہ تو کہتا ہے میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، یہ عقل کو جھنجھوڑنے والی سوال تھی۔ اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ایک غیب کی خبر تھی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اور آپ نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی ہمارے اس بتانے سے پہلے۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا آپ نہیں جانتے تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تنقیص نہیں تھی، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ ابھی اس کو کس نے بتایا۔ مومن کہیں گے کہ اللہ نے بتایا، جو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تم ہی بتاؤ کہ کس نے بتایا۔ یہ ایسا سوال تھا جو پوری دنیا کو جھنجھوڑتا تھا اس وقت، اور اب بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ اچانک ایک پیغمبر پر یہ قصہ واقع 11 رکوع قرآن کے پورے اس کو پڑھ کر نبی بتاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی جرت ہے اور کتنی بڑی ان سے چیلنج ہے کہ اس کو اللہ نے فرمایا میں نے بتایا، تم مانو تو رسول ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم بھلا بتاؤ کہ یہ علم اس کے پاس کہاں سے آیا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بھی اسی طرح فرمایا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جب اس طرح کی آیات نازل ہوئی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے بالآخر ضد اور ہٹ درمی سے کہا کہ بس یہ شاعر ہے، شعر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہ شاعر کا تخیل ہے، اس لیے یہ اس تخیل میں رہتا ہے، لہذا یہ شعر کہتا ہے، اور یہ خود بنا کر اللہ پر نعوذ باللہ نسبت کرتا ہے کہ اس نے میری طرف بھیجا۔ اور ان کو بار بار کہا گیا کہ سوچو ذرا، اگر اس کو کوئی سمجھانے والا یہودی ہوتا تو یہودیوں کے خلاف قرآن میں مواد نہ ہوتا، اگر اس کو سمجھانے والا کوئی عیسائی ہوتا تو عیسائیوں کے خلاف کوئی قرآن میں مواد نہ ہوتا،
اگر اس کے سمجھانے والا کوئی مجوسی ہوتا تو مجوسوں کے خلاف کوئی مواد قرآن میں نہ ہوتا، اگر اس کو سمجھانے والا کوئی سابعین ہوتا تو یا مشرک ہوتا تو توحید کی بات قرآن میں نہ ہوتی۔ اب تم خود سمجھو کہ اس کو بتاتا کون ہے، سمجھاتا کون ہے؟ یہ تو کہتا ہے مجھے اللہ سمجھاتا ہے۔ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، بالآخر وہ اس پر ٹھہرے کہ یہ شاعر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب میں فرمایا ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ پر۔ فرمایا کہ قل فتو، قل فتو، تو قل فاتو بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم، جنات اور انسان سارے مل کر، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، آپ ان کو کہو کہ اگر سارے جن اور انسان مل کر قرآن کے مثل بنانا چاہیں تو نہ بنا سکیں گے۔ ایک ان کو کہنا ہے کہ بنا کر دکھاؤ، دوسرا چیلنج ہے کہ بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم اس کو مانو۔ ایک یہ سورت یونس میں فرمایا، سورت اسراء میں فرمایا آیت نمبر 88 کہ جن اور انسان اس جیسا قرآن نہیں بنا سکیں گے۔ اور سورت ہود میں فرمایا ام یقولون افترا، کہتے ہیں کہ اس نے بنایا، قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات، تو تم 10 سورتیں بنا کر لاؤ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو 10 سورتیں بنا کر لاؤ۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ ہود آیت نمبر 13۔ تم سب کو بلاؤ، جن کو بلا سکتے ہو، تو اس قرآن کے مقابلے میں تم بھی ایسی شعر و شاعری کر سکو، شاعر تو تم بڑے ہو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس نے کبھی کوئی شعر نہیں بنایا، شعر و شاعری کی محفل میں نہیں گیا، اس نے اتنا بنایا ہے، تو تم 10 سورتیں بنا کر لاؤ، نہیں بنا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہم یقولون افترا، یہ بنایا ہے، بل هو الحق، ان کو کہو یہ نہ، بل هو الحق من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے، لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، ایسی قوم کو ڈرانے کے لیے قرآن بھیجا گیا جس کو پہلے کسی نے نہیں ڈرایا تھا۔ ایک سورت سجدہ آیت نمبر 3، ایک آیت میں کہا فرمایا کہ ہم یقولون اللہ کذبا، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اس طرح کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر مہر لگاتا، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کیونکہ اللہ اس طرح کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے، حق کو ثابت رکھتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورت شورى آیت نمبر 24۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا ام یقولون افترا، کہتے ہیں کہ یہ بنایا ہے، قل ان افتریت فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے جھوٹ بنایا ہے تو تم میرے طرف سے کوئی ذرے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، اللہ جانے میں جانوں۔ اور فرمایا کہ ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اگر میں نے بنایا ہے تو میں مجرم ہوں، اور تم جو انکار کر کے مجرم بنتے ہو، میں تمہارے اس جرم سے میں بیزار ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے بار بار ان کو یہ فرمایا۔ ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا یعنی قرآن، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس کو بلا سکتے ہو شاعر کو وہ بلاؤ اگر سچے ہو تو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ بنا سکو گے، ہرگز نہ کر سکو گے۔ یہ ایسی چیلنج تھی
کہ ان کے نہ بنانے کی پہلے ہی خبر اللہ رب العزت نے دے دی، تو اگر تم بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ اللہ پاک نے ان کو غیرت دلانے کے لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ بنا سکو گے، ہرگز نہ بنا سکو گے، تاکہ ان کو غیرت آئے بنانے کی، لیکن پھر بھی نہ بنا سکے۔ تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو، بچو، جس کے جس کا ایندھن گندک کے پتھر بھی بنیں گے، اور اس کو آگ کو بنانے کے لیے، اور لوگ بھی بنیں گے جو انکاری ہیں رسالت نبوت کے، اللہ کے نافرمان چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ایسا واضح کر دیا کہ ان کو جرت نہ ہوئی، اس وقت تو نہ بنا سکے، آج تک پوری دنیا میں قرآن کے انکار کرنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن آج تک کسی نے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ یہ ایسی بات ہے جو ہم پوری دنیا کے عالم دنیا کے ادیانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود نہیں بنایا تھا، اللہ نے بھیجا تھا، یہ وحی الہی تھی، کسی بندے کے بننے کا یہ قرآن نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، جس کی وجہ سے 23 سالہ محنت کے تھوڑے عرصے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن گئے۔ اس کے علاوہ کچھ پیش گوئیاں تھی جو اللہ پاک نے اس زمانے میں فرمائی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، کہ ایک آیت کریمہ تھی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ تو فرمایا کہ روم والے تو مغلوب ہوئے ہیں، آگے جا کر روم والے مغلوب ہوئے، آگے جا کر یہ غالب ہوں گے، من بعد غلبهم سیغلبون، یہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے۔ حالانکہ اس زمانے میں فارس والے کثیر تعداد میں تھے بمقابلے روم والوں کے۔ تو روم والے جو تھے وہ اہل کتاب تھے، فارس والے مشرک تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے مشرک حجت کرنے لگے کہ جیسے وہ مشرک ہیں ہم بھی مشرک ہیں، جیسے وہ اہل کتاب تھے آپ بھی کتاب کی بات کرتے ہیں، جیسے وہ مشرک غالب ہوئے ہم بھی غالب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہ، ان قریب وہ رومی ان پر غالب آئیں گے، اور 9 سال کے اندر وہ غالب ہے۔ یہ پیش گوئی اللہ پاک نے پہلے فرمائی، بالآخر بعد میں وہ بے عینی اسی طرح سچ ثابت ہوئی۔ اور اسی طرح ایک آیت کریمہ دی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیہم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین۔ فرمائے پیغمبر ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا۔ حالانکہ اس وقت مسلمان قلت میں تھے، دشمن کثرت میں تھے، اللہ پاک نے فرمایا لڑو ان سے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کرے گا، ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کی دل اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کرے گا۔ یہ ایسی پیش گوئی تھی جو اس وقت لوگوں کے ذہن میں نہیں سما سکتی تھی کہ یہ قلیل لوگ کثیر پر کیسے غالب ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ پاک نے اپنے نبی کی مدد کر کے ان کو رسوا کیا اور ایمان والوں کے دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک پیش گوئی یہ تھی کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، اسلام کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے بجھانے کا انکار کرتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مگر یہ کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، یعنی اپنے دین کو غالب کرے گا، اگر کہ کافر ناپسند کریں۔ تو یہ بھی پیش گوئی تھی جو بعد میں اسی طرح ہوئی کہ واقعتاً کافر ذلیل ہوئے، منکر ذلیل ہوئے، ایمان والوں کو اللہ پاک نے غلبہ دے کر اپنے دین کو مکمل بنایا۔ ایک آیت کریمہ اللہ پاک نے فرمائی وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ
لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ یہ منافق لوگ جو ہیں نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل سزا دے گا، ایک ان کی نفاق کو کھولے گا، دوسروں ان کو رسوائی ہوگی۔ انہوں نے مسجد بنائی تھی، ایک مدینے میں منافقین نے مسجد بنائی تھی، اللہ پاک نے ان کی مسجد کو برداشت نہیں کیا، ان کو رسوا اور ذلیل کر کے مسجد زرار کہہ کر ان کو گروا دیا۔ یہ اللہ پاک نے منافقین کو سزا دی، جو اعلان کیا تھا وہ اللہ پاک نے پورا کر کے دکھایا۔ اور اللہ نے پیش گوئی فرمائی کہ اللہ ضرور ضرور تو یہ ایسی وقت فرمائی جس وقت مسلمان کمزور تھے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ دے کر، ایمان والوں کو غلبہ دے کر جو پھر دنیا حسنہ فرمایا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ پاک نے ازل سے ہی وعدہ کیا ہے کہ اس وقت جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بھی پہرے دار کھڑا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہم اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بھی پہرے دار کھڑا کرتے ہیں، اور باہر نکلتے ہیں تو دشمن کا ڈر ہوتا ہے، کیا ایسا وقت کوئی آئے گا جس میں ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، ہم اللہ کے خوف سے اس کی عبادت کریں؟ کہ ایسا وقت آئے گا؟ سوال ایک صحابی نے عرض کیا۔ اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے ازل میں ہی ایمان والوں کے ساتھ جو تم میں سے مومن صالح ہو چکے ہیں آیت کے نزول کے وقت، ان سے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے گا۔ اور یہ خلافت بمانا حکومت ہے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ پاک نے پہلے لوگوں کو کمزوری کے باوجود بھی غالب کیا تھا، آپ کو بھی کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ پاک ان کو ایسا مضبوط کرے گا جو ان کا دین جس سے اللہ راضی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا اور اس کو نافذ کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو آیت کے نزول کے وقت کفار کا خوف ہے وہ امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ پاک نے فرمایا وہ خالص میری ہی عبادت کریں گے اور شرک کو برداشت نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس خلافت اور اس غلبے کے بعد بھی اس کا انکار کرے، ناقدری کرے گا، تو وہی لوگ فاسق ہیں، اور کمال فسق جو ہے وہ کفر ہے۔ تو یہ وہ آیتیں تھی پیش گوئی والی۔ ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ میرے محبوب جس نے آپ پر قرآن پہنچانا فرض کیا ہے، اور لوگ اس قرآن پہنچانے کی وجہ سے آپ کو دشمن بن کر آپ کو شہر سے انہوں نے نکالا ہے، تو اللہ پاک آپ کو ضرور بضرور لرادک الی معاد اپنی جگہ لوٹائے گا، یعنی مکہ فتح ہوگا۔ یہ ایک پیش گوئی تھی، اللہ پاک نے وہ بھی پوری کر کے دکھائی۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ایک دوسری فتح بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، فتح مکہ کے ساتھ، اور وہ فتح ہوگی جو جس پر ابھی تم قادر نہیں ہو، بعد میں اللہ تمہیں قدرت دے گا۔ یہ ایسی چیزیں تھی جو اللہ رب العزت نے پہلے ہی پیش گوئی پر فرمائی تھی، اور بعد میں وہ ساری پیش گوئیاں پوری ہوئی، مکمل طور پر ہوئی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے والے، سننے والے ماننے پر مجبور ہوئے کہ اللہ کے ہاں ایک دن مر کر جانا ہے اور اللہ پوچھے گا، لہذا مانتے گئے اور مسلمان بنتے گئے۔ آج بھی پوری دنیا میں ہزارہ لوگ ہر سال اپنے اپنے باپ داداؤں کو دین کو چھوڑ کر اسلام کو سچا مان کر اس پر چل رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اسلام کی تبلیغ عام ہے۔ ہم تمام عالمی دنیا کے ادیانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے،
یہ بنایا ہوا نہیں ہے، پہلے لوگوں کے پاس جو دین تھا یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی مثال بیان کی، یہاں تو پہلے نازل کیا تھا لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس کو خود بخود بند کر دیا، جس کو ہم عربی کی زبان میں منسوخ کہتے ہیں۔ تو اب جو قیامت تک دین چلنے والا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، علم، شریعت، نبوت، رسالت ہی چلنی ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور علم اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت، رسالت اور نبوت قیامت تک چلتی ہی رہے گی۔ بہت سارے لوگ خوش نصیب ہیں جو مانتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اس ماننے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو اس اسلام کو سچا مان کر، سچا سمجھ کر جان مال وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔